اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 سے لفظی ترجمہ۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم، آتی دی، نا ہم نے، ہم ان کو، دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ روٹ ورڈ ہے عین را فا، جیسے اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا نا تعارف کرانا یا معرفت جو کہتے ہیں، جس میں انسان اپنی پہچان کرائے، اور عارف کا معنی ہوتا ہے پہچاننے والا، جاننے والا۔ تو یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ، اور آخر میں پروناؤن ضمیر لگی ہوئی ہے ہو، اس کو، تو وہ پہچانتے ہیں اس کو، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، ابن کی جمع ابنا، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور بیٹوں پلورل فارم میں ابنا، تو ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور اِنَّ بے شک، فریقاً ایک فریق، اوپر دو زبر کی تنوین کی وجہ سے ہم یہاں ایک بھی ساتھ لکھ رہے، ایک فریق یا ایک گروہ، منہم من سے، ہم ان یعنی ان میں سے، لا یکتمون لا البتہ، اور یہ کتمہ سے ہے، کتمہ کا معنی ہوتا ہے چھپانے کا، چھپانے کو کتمہ کہتے ہیں، تو البتہ چھپاتا ہے، الحق حق کو، وہم اور ہم وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ عین لام میم علم سے ہے، تو وہ جانتے ہیں۔ نیکسٹ آیت 147، الحق حق، من ربک من سے، ربی رب کا، تیرے رب سے یعنی تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن فا تو لا نہیں، تو ہم یہاں پر لا کا ترجمہ نہیں کے ساتھ ہم ہرگز لکھیں گے، تو ہرگز نہ، یہ ہرگز کہاں سے ہمیں آیا؟ آپ آگے دیکھیں، تکونن، یہاں پہ جو نون مشدد آ رہا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ تاکید ہو گئی ہے، تو یہاں لا کے ساتھ ہم لا کا معنی نا کے ساتھ ہرگز بھی ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے، تو ہرگز تا تم، کونن ہونا، تو ہرگز نہ تم ہونا۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے۔ فلا تو نہیں، لیکن ہم نے یہاں لا کا ترجمہ نہیں کے ساتھ ہم نے تو ہرگز بھی لگایا تھا، زیادہ اس میں شدت آ گئی ہے، تاکید آ رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اسے لکھا ہے کیونکہ آگے نون مشدد ہے۔ من الممترین، روٹ ورڈ ہے میم را یا، تو من سے، الممترین شک کرنے والوں یعنی شک کرنے والوں میں سے، ممتر شک کرنے والا ایک، اور ممترین شک کرنے والے، اور ریب جو ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، لا ریب، تو یہ ریب بھی شک کے لیے آتا ہے اور یہ بھی شک کے لیے ہی آتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، آگے انشاءاللہ ہم تفسیر میں کبھی دیکھیں گے اس کو۔ نیکسٹ آیت ہے آیت 148، وا اور، لیے، کلی ہر ایک کے، اور لیے ہر ایک کے، وجہتن، وجہ یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے سمت یا ڈائریکشن کو کہتے ہیں، اور اوپر یہاں پہ دو پیش کی تنوین ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈائریکشن یا پھر ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا، روٹ ورڈ ہے واو لام یا، مولی پھیرنے والا ہے، ہا اس کی،
یعنی پھیرنے والا ہے اس کی، یعنی پھیرنے والا ہے اس کی طرف. اور یہاں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، وجہ کا بھی معنی ہم نے ڈائریکشن لکھا ہے اور شطر کا بھی معنی ہم نے ڈائریکشن کیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وجہ اس ڈائریکشن کو کہتے ہیں کیونکہ یہ وجہ چہرے سے آیا ہے نا، تو جس طرف چہرہ کیا جائے گا اس ڈائریکشن کو وجہ کہتے ہیں. اور شطر کوئی بھی ڈائریکشن ہوگا، ضروری نہیں کہ اس طرف آپ کا چہرہ ہو، کوئی بھی ڈائریکشن کو شطر کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے شطر اور وجہ میں. فاستبقوا پس، استبقوا تم سبقت کرو، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی، ایک ہی ساتھ آئے گا تو اس کا معنی آپ اسی طرح یاد کریں، جہاں کہیں بھی. تکونو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، تکونو تم ہوں گے، یاتی لے آئے گا، بیکم بی، یہاں ہم بی کا ترجمہ نہیں کریں گے. اس قاعدے کو بھی ذرا سمجھ لیں. یاتی کا معنی ہوتا ہے آنے کا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا معنی اب چینج ہو جائے گا. بی آنے کی وجہ سے معنی یہاں پر اب آنے کا نہیں ہوگا، لانے کا معنی ہوگا. تو یاتی لے آئے گا، اور یہ بی نے آلریڈی یاتی پر افیکٹ کیا ہے تو اس بی کا ترجمہ ہم نہیں لکھیں گے. کمو تم کو، یعنی لے آئے گا تم کو، اللہ جمیعاً سب کے سب، انا بے شک، اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. آگے نیکسٹ آیت 149. وَمِنْ حَيْثُ و اور، من حیث جہاں کہیں سے، اور جہاں کہیں سے، خرجتا خرج خروج سے ہے تو نکلو، اور آخر میں تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ہے تم نکلو. فولی تو ولی پھیر لو، وجہ کا وجہ چہرے، کا اپنے یعنی چہرے کو اپنے، شطر المسجد الحرام طرف، شطر طرف کو کہتے ہیں، طرف مسجد حرام. وَإِنَّهُ و اور، اِنَّا بے شک، ہو وہ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ لا البتہ، حق ہے، من ربی کا من سے، ربی رب، کا تیرے، رب کے تیرے سے یعنی تیرے رب کی طرف سے. وما و اور، ما نہیں، اللہ تعالی، بغافل غافل، اما ان اور پلس ما ہے، ان کا ترجمہ سے، ما جو، سے جو یعنی اس سے جو، تعملون تا سے شروع ہو رہا ہے تم، عین میم لام عمل، تو تم عمل کرتے. الحمدللہ. تو آپ نے جو ایک اپنی بک بنائی ہوئی ہے جس میں آپ سارے واحد اور جمع لکھ رہے ہو، اور سنگولر اور پلورل، تو اس میں لکھ لیں. اس سبق سے ہم نے دیکھا ہے ابن کی جمع ابنا، تو اس کو لکھ لیں آپ. اور تھوڑا سا فرق ہم نے دیکھا تھا شطر میں اور وجہ میں، ڈائریکشن کا ہی میننگ ہوتا ہے دونوں میں. اور ایک قاعدہ جو ہم نے سیکھا تھا، فلا تکونن، فا تو لا ہرگز نہیں، ہرگز ہم نے کس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ آگے نیکسٹ ورڈ میں نون مشدد آ رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تاکید اس میں ہے، اسی وجہ سے ہم نے ہرگز لکھا ہے. اور دوبارہ پھر سے یہ رول کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کسی بھی ورب یا فعل کے آخر میں تا آ جائے، تا کے اوپر زبر ہو تو تم کا معنی، اور تا کے اوپر پیش ہو تو میں کا معنی بنے گا. جیسے یہاں خرجتا تو تم نکلو، تا پہ زبر ہے. تو الحمدللہ ان لیسن کو اچھی طرح سے دیکھیے گا. جو بھی آپ کے لیے مشکل الفاظ ہے اس کو ہائی لائٹ اور انڈر لائن کریں، اور ڈیلی ایک مرتبہ ضرور اپنا سبق نکال کے لفظوں کو دہرائیں، ان ورڈز کو دہرائیں.
اپنی رولز کی بک میں نکال کر آپ ایک مرتبہ پڑھیں اس کو. جب آپ کوئی بھی چیز بار بار دہراتی ہیں تو یہ چیزیں پکی ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نے آیت 149 تک مکمل کیا ہے. اس کی تفسیر کو بھی سن لیتے ہیں تاکہ یہ آیات اور اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے. تفسیر آیت 146. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں، یعنی یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کسی سے بھی غلطی نہیں ہوتی ہے. ہر کوئی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں. اسی طرح اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کیونکہ آپ کی اتنی نشانیاں ان کی کتابوں میں تھی بہت واضح طور پر، اور یہ خود بھی انتظار کرتے تھے کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے. تو وہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن صرف ضد اور حسد کی وجہ سے یہ اس بات کو چھپاتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ ان میں سے ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان کے پاس حق ہو اور اس حق کو پھر وہ چھپائے. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے. فلا تکونن، تو ہرگز نہ تم ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. یہاں پر فرمایا کہ پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حکم ہوتا ہے اور وہ اسی کے پابند ہوتے ہیں. نیکسٹ آیت میں فرمایا وَلِكُلِّ یعنی اور ہر ایک کے لیے وجہتن، ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، تو وہ اسی کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے سارے مذہب ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ایک پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. ایک اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہر کسی کا ایک قبلہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ فَاسْتَبِقُوا، پس تم سبقت کرو، الخیرات، نیکیوں میں. تم کیا کرو کہ تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو. ہر کوئی تو لگا ہوا ہے، دیکھیں یعنی ہر کا ایک ڈائریکشن ہے، ایک مقصد حیات ہے جس کے لیے وہ جیتا مرتا ہے، جس کی سوچ ہمیشہ اس کے ذہن پر حاوی ہوتی ہے، جس کے لیے اس کی کوششیں ہوتی ہیں، جس کے لیے وہ ایک بھاگ دوڑ کرتا ہے. لیکن یہاں ایمان والوں کو کیا کہا گیا ہے کہ تم کس میں بھاگ دوڑ کرو، تم کس کے لیے یعنی یہ کوششیں کرو، مقصد حیات بناؤ، تم نیکیوں میں آگے نکلو، نیکیوں میں تم دوڑ لگاؤ. اور آج کل دیکھیں نیکیوں میں تو دوڑ ہم لگاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کرو نیکیوں میں، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلنے کے لیے دوڑ لگاؤ، ریس کرو. اور ہماری دوڑ، ہماری ریس ہوتی ہے کپڑوں میں. لوگوں کے اولادوں کو دیکھ کر ہم اپنی اولاد کو کمپیئر کر کے وہاں ہم دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں. زیوروں میں دیکھ کر، گھروں کو دیکھ کر، کسی کی گاڑیاں ہیں. تو یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ریس اگر لگانا ہے تو خیرات میں، نیکی کے کاموں میں. اور نیکی کے کام کون سے ہیں؟ یعنی وہی جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. تو نیکیوں کی دوڑ لگانے کی بات یہاں پر آئی ہے. جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا. اور اس بات کو بھی نہیں بھولنا کہ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یأتی بکم، لے آئے گا تم کو اللہ، جمیعاً، سب کے سب. اس کے لیے کوئی نہیں مشکل، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، جمع کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ یہ کر سکے. نیکسٹ آیت 149 میں آپ جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرے. یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. یعنی تم جو بھی عمل کرو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم خیرات میں، نیکیوں کے کاموں میں ہم بھاگنے دوڑنے والے بنیں۔ ہر کوئی دیکھیں زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی مال جمانے میں، کوئی اپنے بچوں کے کیریئر بنانے میں، کوئی جائیداد بنانے میں ریس لگی ہوئی ہے، اور ایک مومن کیا کرتا ہے کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے، نیکیوں میں وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں، اور صرف اپنی رب کی رضا کے لیے ہم نیک کام کرنے والے بنیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔